اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور عزیز دوستو، یہ سورۃ الماعون ہے، مکی سورت ہے اور اس کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یہی ہے وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، ہلاکت اور بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، اور دکھلاوا کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور معمولی چیز دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ بہت ہی زبردست اور بہت ہی عظیم الشان صورت ہے۔ چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 اخلاقی برائیاں بیان فرمائی۔ اکثر علماء، اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ 6 برائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کے بارے میں بیان فرمائی، جو انتہائی متکبر، بد اخلاق، بد کردار اور بدتمیز قسم کا انسان تھا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابو جہل کے بارے میں بیان فرمائی، کیونکہ جو ابو لہب تھا یہ کعبے کا متولی تھا، اور کعبے کے لیے جو چندہ ہوتا تھا تو وہ چندہ کعبے کی تعمیر پر خرچ کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ کعبے کی تعمیر پر خرچ کرنے کے لیے بھی ہوتا تھا، لیکن صرف اسی کام کے لیے چندہ نہیں ہوتا تھا۔ کعبے کے متولی کی ذمہ داریاں بہت ساری تھی۔ اس کی ذمہ داریاں تھی کہ یتیموں کی بھی خبر گیری کرے، مسکینوں کو کھانا بھی کھلائے، حاجیوں کو پانی بھی پلائے، حاجیوں کی بھی خدمت کرے، اور جو بیوائیں ہیں ان کا بھی خیال رکھے، اور جو یتیم ہیں ان کے سر پر بھی شفقت کا ہاتھ رکھے۔ یہ ساری ذمہ داریاں ہوتی تھی کعبے کے متولی اور خزانچی کی۔ اب متولی ہے ابو لہب جیسا بدتمیز انسان، بد اخلاق انسان۔ اب وہ یہ سارے کام کرنے کے بجائے اس کے برعکس کرتا تھا۔ جو کچھ بھی اکٹھا کرتا، چندہ کرتا، سب ہضم کر جاتا، کسی کا کچھ بھی خیال نہیں کرتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ساری پول کھول کر رکھ دی قرآن کریم کے اندر۔ لیکن قربان جائیں میرے دوستو عزیزو اللہ کے کلام پر، یہ اللہ کے کلام کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برائیاں تو بیان کی، لیکن اس کا نام نہیں بیان کیا۔ توجہ رکھیں میرے عزیزو، بہت زبردست صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برائیاں تو بیان کی، لیکن اس کا نام ذکر نہیں کیا۔ یہ اللہ کے کلام کی حکمت، کیونکہ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نہیں۔ قرآن ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا کہ تم کسی شخصیت سے نفرت کرو، بلکہ قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اس شخصیت کا جو گندہ کردار ہے اس کردار سے نفرت کرو۔ قرآن کا مقصد کسی شخصیت سے نفرت سکھانا نہیں، اس شخصیت کے اندر جو برائی ہے، جو گندگی ہے، اس گندگی کی نفرت دل کے اندر بٹھانا مقصود ہے۔ تو قرآن کردار بیان کرتا ہے لیکن نام بیان نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے دشمن تھے، ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، عبداللہ بن ابی بھی تھا، امیہ بن خلف بھی تھا، بہت سارے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کی اخلاقی برائیاں تو بیان کی، لیکن نام کسی کا بیان نہیں کیا۔ پورے قرآن میں صرف ایک دشمن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لے کر اس کی برائی بیان کی، وہ ہے ابو لہب۔ آگے آپ پڑھیں گے تبت یدا ابی لہب۔ باقی اس ایک بندے کے علاوہ کسی کا نام بھی قرآن کریم نے بیان نہیں کیا۔
اور یاد رکھیں میرے عزیزو، جو بھی دنیا کے اندر کردار ہو سکتے ہیں، کریکٹر ہو سکتے ہیں، سارے کریکٹر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا، اچھے کریکٹر بھی اور برے کریکٹر بھی۔ اور ہر طرح کے لوگ کل بھی تھے اور آج بھی ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ اس لیے قرآن کریم نے ہر کسی کو اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے قرآن کریم کے اندر ایک آئینے کے طور پر آیت نازل فرما دی کہ تم اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے اس قرآن کے آئینے کے اندر اپنی صورت دیکھ سکتے ہو۔ تمہارا کردار کیا ہے، تم کس کریکٹر کے انسان ہو، کس کردار کے انسان ہو۔ اگر تم اپنا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو، اپنا اصلی چہرہ، تو قرآن کے آئینے کے اندر دیکھ لو۔ ہر کردار کا انسان آج بھی آپ کو مل جائے گا۔ ابو لہب کے کردار والے بھی ہیں، ابو جہل کے کردار والے بھی ہیں، امیہ بن خلف کے کردار والے بھی ہیں، عبداللہ بن ابی کے کردار والے بھی ہیں۔ ہر کریکٹر کا انسان آج بھی موجود ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر قرآن کسی کی کوئی اچھائی بیان کرے، اس اچھائی کو فالو کرنے کی کوشش کرے، اور دل کے اندر نیت کرے کہ اللہ یہ جو قرآن کے اندر تو ہمیں ایک اچھے کریکٹر کی تعلیم دے رہا ہے، ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرما۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی یا کسی شخصیت کی کوئی برائی بیان کرے، کوئی برا کریکٹر بیان کرے، تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس گندے اور برے کریکٹر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ ہمارے یہ جو درس ہے، اس درس کا یہی تو مقصد ہے، اور قرآن کریم کا یہی تو مقصد ہے، ہر اچھائی قبول کرنے والے بن جائیں اور ہر برائی سے بچنے والے بن جائیں۔ یہی دین کا مقصد، یہی قرآن کا مقصد، یہی درس اور دعوت تبلیغ کا مقصد۔ تو 6 برائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کی۔ سب سے پہلی برائی، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلا دیتا ہے، قیامت کے دن کا انکار کر دیتا ہے؟ یہ بہت بڑی برائی ہے میرے دوستو عزیزو۔ قیامت کو جھٹلا دینا، قیامت کا انکار کر دینا بہت بڑی برائی، بلکہ اگر میں عرض کروں سب سے بڑی برائی یہی ہے کہ کوئی آدمی قیامت کا انکار کر دے۔ اس لیے کہ قیامت پر ایمان اتنی بڑی بھلائی اور اتنی بڑی صفت ہے۔ اگر کوئی آدمی قیامت پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، حساب کتاب کو مانتا ہے، آپ یقین جانیں وہ دنیا کے ہر گناہ سے بچ سکتا ہے، وہ ظلم سے بچ سکتا ہے، وہ جھوٹ سے بچ سکتا ہے، وہ سود سے بچ سکتا ہے، وہ عداوت سے، بغاوت سے، حرام سے، ہر برائی سے وہ بچ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دن مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ قیامت کو مانتا ہے تو قیامت کو ماننے سے ہر گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہو گیا۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جو قیامت کو مانتا نہیں، قیامت کا انکار کرتا ہے، اب وہ آزاد ہے، اب ہر گناہ کرنا اس کے لیے آسان، ہر برائی کرنا اس کے لیے آسان، کیونکہ قیامت کو تو مانتا نہیں، اللہ کو مانتا نہیں، حساب کتاب کی کوئی فکر نہیں۔ اب وہ ابو لہب بن کر زندگی گزارے تو بھی آزاد، ابو جہل بن کر زندگی گزارے تو بھی آزاد، فرعون بن کر زندگی گزارے تو بھی آزاد، قارون بن کر زندگی گزارے تو بھی آزاد، کیونکہ وہ تو نہ اللہ کو مانتا، نہ حساب کتاب کو مانتا، نہ قیامت کو مانتا۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی برائی کو بیان کیا، ارأیت الذی یکذب بالدین۔ تو قیامت کا انکار کر دینا سب سے بڑی برائی، اور قیامت کو ماننا میرے عزیزو سب سے بڑی اچھائی۔ فذالک الذی یدع الیتیم، دوسری خرابی، اور یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں، یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ قربان جائیں اللہ کے کلام پر۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، یتیم کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، یہ الفاظ بھی تو استعمال ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت الفاظ استعمال فرمائے
کہ بات صرف یہاں تک نہیں کہ یتیم کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، بلکہ اس قدر بد اخلاق، بدتمیز اور بد کردار انسان ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، باہر نکل جاؤ یہاں سے، دور ہو جاؤ میری نگاہوں سے۔ آ جاتے ہیں صبح دیکھتے نہ شام دیکھتے، منہ اٹھا کر دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس قدر بد اخلاق انسان ہے کہ یتیم اگر کوئی ان کے دروازے پر آ جاتا ہے، کوئی غریب، کوئی فقیر، کوئی یتیم، تو یہ انتہائی بدتمیزی کے ساتھ، بد اخلاقی کے ساتھ دھکے دے کر اس کو باہر نکال دیتے ہیں۔ یہ ابو لہب کا کردار اور ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کی تعلیم ہمیں یہ ہے میرے دوستو، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ قرآن کریم نے یتیموں کے اتنے حقوق بیان فرمائے اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اتنی تاکید بیان فرمائی، آپ یقین جانیں قرآن کریم کا مطالعہ کرنے والے محسوس کریں گے کہ قرآن کا اگر انہوں نے مطالعہ کر لیا، یتیموں کے بارے میں پڑھ لیا، تو مجال نہیں ان کے سامنے کوئی یتیم بچہ ہو اور وہ اس کے ساتھ شفقت کرنے پر مجبور نہ ہو جائیں۔ ایک جگہ پر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں فرمایا، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ۔ ارے تم غور تو کرو، تم غور کرو، تم یہ سمجھو کہ اگر تمہارے اپنے بچے یتیم ہو جائیں، اللہ کہہ رہے تم اس طرح سمجھو، اگر تمہارے اپنے بچے یتیم ہو جائیں اور تم چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر مر جاؤ اور پھر تمہارے بچے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھریں، لوگوں کے سامنے ذلیل ہوتے پھریں، اور تمہارے بچوں پر کوئی آدمی ظلم کرے، دروازے سے دھکے دے کر بھگا دے، تو تم خود بتاؤ تمہارے جذبات کیا ہوں گے؟ اللہ اکبر! تم خود بتاؤ تمہارے جذبات کیا ہوں گے، احساسات کیا ہوں گے؟ ایک لمحے کے لیے تصور کرو تم مر جاتے ہو، پیچھے چھوٹے چھوٹے سے بچے چھوڑ کر دنیا سے چلے جاتے ہو، اب تمہارے چھوٹے چھوٹے سے بچے یہ دنیا کے اندر رل رہے، بھیک مانگنے پر مجبور ہو رہے، در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو رہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کو کوئی سینے سے لگانے والا نہیں، ان کے سر پر کوئی شفقت کا ہاتھ رکھنے والا نہیں، ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرنے والا نہیں، ان کو کوئی تعلیم اور تربیت کرنے والا نہیں، برباد ہو گئی زندگی۔ تو تم بتاؤ تمہارے احساسات کیا ہوں گے اپنے بچوں کے بارے میں؟ تو وہ بچے جو یتیم ہیں، جن پر تم ظلم کر رہے ہو، جن کو تم اپنے گھر کے باہر سے دھکے دے کر بھگا رہے ہو، وہ بھی تو کسی کے بچے ہیں، ان کا بھی تو کوئی باپ تھا جو اتفاق سے مر گیا اور بچے یتیم ہو گئے، حالات نے ان کو مجبور کر دیا، اور زندگی اور موت کا خالق تو اللہ ہے، ہر چیز کے اندر، اللہ کے ہر فیصلے کے اندر حکمت ہے۔ اس کے اندر تمہارا امتحان ہے کہ جس بچے کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ چکا ہے، اب تمہارا امتحان ہے کہ تم اس بچے کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو یا حسن سلوکی کرتے ہو۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ یتیم بچہ جس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ چکا ہے، تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو یا اس کو دروازے سے بھگا دیتے ہو۔ یہ تمہارا امتحان ہے۔ تو یتیموں کے ساتھ میرے دوستو اسلام نے ہمیں حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں اس طرح ہوں گے جنت کے اندر۔ اللہ اکبر! یتیم کی تربیت کرنے والا، کفالت کرنے والا، پرورش کرنے والا میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں، دو انگلیوں کا اشارہ کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا اتنے قریب ہوگا میرے جنت کے اندر
اور خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ حضور میرے عزیزو کمزوروں کو دبانے کے لیے نہیں، کمزوروں کو اٹھانے کے لیے آئے تھے، مظلوموں کی حمایت کرنے کے لیے آئے تھے، ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے آئے تھے، یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھنے کے لیے آئے تھے۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا تھا اللہ کے رسول اس کے بن جاتے تھے۔ کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا اللہ کے رسول اس کو تسلی دیتے، بیٹا تو پرواہ مت کر، تو ٹینشن مت لے، آج سے محمد تیرا باپ ہے۔ کسی کی ماں کا انتقال ہو جاتا اللہ کے رسول اس کو تسلی دیتے، بیٹا تو پریشان نہ ہو، آج سے خدیجہ تیری ماں ہے۔ اور کسی کی بہن کا انتقال ہو جاتا اللہ کے رسول اس کو تسلی دیتے، بیٹا تو پریشان نہ ہو، تو ٹینشن نہ لے، آج سے فاطمہ تیری دیدی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کر کے ہمیں دکھلایا اور بتلایا۔ ایک صاحب آئے اللہ کے رسول کے پاس، یا رسول اللہ دل بہت سخت ہے، دل بہت سخت ہے، دل کے اندر بڑی سختی ہے، دل کے اندر بہت سختی ہے، کوئی علاج بتائیں۔ قربان جاؤں میرے عزیزو، کیا زبردست علاج اللہ کے رسول نے بتایا۔ آپ نے فرمایا کسی یتیم کے سر پر محبت سے شفقت کے ساتھ ہاتھ رکھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی سختی کو دور کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ ارے کسی یتیم بچے کو دیکھو، چھوٹا سا بچہ جس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ چکا ہے، کیا اس بچے کے جذبات نہیں ہوں گے کہ میرا ابا ہوتا تو مجھے بھی کھلاتا پلاتا ہنساتا؟ اس کے بھی جذبات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور کس قدر دکھ کی جذبات کے ساتھ وہ دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے۔ اور خاص طور سے جب دوسروں کے والدین کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کس طریقے سے اٹھائے پھرتے ہیں، ان کے ناز نخرے برداشت کرتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، ان کو پلاتے ہیں، ان کو سیر و تفریح کرواتے ہیں، ان کو بہترین سے بہترین کھلونے دلواتے ہیں، اس بچے کے بھی تو جذبات ہیں، کیا اس کے دل کے اندر اپنے ابا کا خیال نہیں آتا ہوگا؟ وہ دکھ کی جذبات کے ساتھ دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر دل سخت ہے تو کسی یتیم بچے کے سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ رکھا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کی سختی کو دور فرما دے گا۔ اور یاد رکھو میرے عزیز و خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو یتیموں کے ساتھ اور غریبوں کے ساتھ اور کمزوروں کے ساتھ اور بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو ان غریبوں، کمزوروں، یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ تو فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اور یہ وہ ہیں جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تیسری خرابی، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، یعنی خود تو کھلاتے ہی نہیں، دوسروں کو بھی کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ دوسرا بھی اگر کوئی کسی غریب کو کچھ کھلانا چاہے، کچھ دینا چاہے، اس کی کچھ مدد کرنا چاہے، ان کو تب بھی تکلیف ہوتی ہے۔ خود تو کسی غریب کی مدد کرتے نہیں، کسی مسکین کو، غریب کو کچھ کھلاتے نہیں، اگر دوسرا کچھ کھلاتا ہے، مدد کرتا ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، یہ ایسے بد اخلاق لوگ ہیں، اس قدر بخیل لوگ ہیں کہ ان کو دوسروں کے کھلانے پر اور دوسروں کے مدد کرنے پر بھی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیوں ان کو کھلا رہا ہے اور یہ کیوں ان کی مدد کر رہا ہے، کیونکہ بخیل ہے نا۔ بخیل آدمی یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا ہی بخیل بن جائے، کنجوس بن جائے، تاکہ مجھے بھی کوئی بخیل نہ سمجھے، ساری دنیا بخیل بن جائے۔ اور آج ایسے لوگ آپ کو بہت مل جائیں گے، آپ کو بے شمار ایسے لوگ ملیں گے کہ جو خود تو کسی کی مدد کرتے نہیں، اور اگر کوئی آدمی کسی کی مدد کرتا ہے تو اس کو بھی روکنے کی، منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے کس کے اوپر خرچ کر رہے ہو، کس کے اوپر لٹا رہے ہو، یہ تو بہت کماتے ہیں، ان کا باپ بھی کماتا ہے، ان کی ماں بھی کماتی ہے، ان کی بہن بھی کماتی ہے، یہ خود بھی کماتے ہیں، کس کے اوپر خرچ کر رہے ہو، کہاں اپنا پیسہ ضائع اور برباد کر رہے ہو؟ بجائے اس کے کہ ہاں غریب ہے،
مستحق ہے، مجبور ہے، اس کا تعاون کرو، اگر کم کر رہے تو زیادہ سے زیادہ تعاون کرو۔ یہ ترغیب دینے کے بجائے الٹا اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کا باپ کماتا کیا ہے؟ اس کا باپ بیچارہ کسی سڑک کے کنارے کوئی معمولی سی چیزیں بیچتا ہے، اور اس کی ماں کیا کام کرتی ہے؟ لوگوں کے گھروں میں جا کے جھاڑو پوچھا کرتی ہے، اور اس کی بہن کیا کرتی ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہے۔ اور وہ خود کیا کرتا ہے؟ وہ خود کوئی چھوٹا سا معمولی سا بیچارہ کام کرتا ہے، جس پہ یہ کہتا ہے ارے یہ تو بہت کماتے ہیں، اس کا باپ بھی کماتا ہے، ماں بھی، یہ تو سارے لوگ کماتے ہیں، کس کے اوپر لٹا رہے ہو؟ اور خود کا حال کیا ہے؟ یہ 4 لوگ مل کے مہینے میں جتنا کماتے ہیں یہ ایک دن میں اتنا کماتا ہے۔ یہ 4 لوگ مل کے مہینے میں جتنا خرچ کرتے ہیں اس کا ایک دن کا اتنا خرچ ہے۔ لیکن کوئی آدمی ان کی مدد کرنا چاہتا ہے تو پیٹ میں اس کے تکلیف ہوتی ہے، تکلیف اس کو ہوتی ہے، دکھ اس کو ہوتا ہے کہ یہ ان کا خیال کیوں کر رہا ہے، ان پر خرچ کیوں کر رہا ہے، ان کی مدد کیوں کر رہا ہے۔ خود تو مدد کرے گا نہیں، کچھ کھلائے گا پلائے گا نہیں، دوسرا بھی اگر کسی کی کوئی مدد کرتا تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ کردار جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے عزیزو کنجوسی سے خدا کی پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ میں کنجوسی سے، بخل سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ بخل اور کنجوسی سب سے بڑی بیماری، اللہ اکبر، سب سے بڑی بیماری بخل اور کنجوسی۔ اگر کسی خاندان کے اندر کوئی کنجوس اور کوئی بخیل بندہ پیدا ہو جائے، آپ یقین جانیں سارے خاندان کے لوگ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اتنی خطرناک روحانی بیماری ہے یہ۔ کنجوس انسان سے اس کی بہنیں پریشان، اس کے بھائی پریشان، اس کے اپنے ماں باپ پریشان، اس کے اپنی بیوی بچے پریشان، اس کے اڑوس پڑوس کے لوگ پریشان، ہر آدمی اس کنجوس انسان سے پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ سب سے بڑی بیماری ہے یہ کنجوسی۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ بخیل انسان اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، لوگ بھی اس کو پسند نہیں کرتے، اور جنت سے بھی دور ہی رہے گا، جنت بھی اس کو قبول نہیں کرے گی۔ اور سخی انسان اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگ بھی اس کو پسند کرتے ہیں، اور جنت کے بھی قریب ہوگا، جنت بھی اس کو قبول کرے گی۔ اور اسی حدیث کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا جاہل مگر سخی انسان، جاہل مگر سخی انسان عالم دین سے بھی افضل ہے۔ اللہ اکبر، جاہل ہے لیکن سخاوت ہے، سخاوت، دوسروں کا خیال کرتا ہے، دوسروں کی فکر کرتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے جاہل۔ حضور فرماتے ہیں اس کی سخاوت کی وجہ سے یہ عالم سے بھی افضل ہے، جو یہاں بیٹھ کے درس دے رہا ہے، تفسیر کر رہا ہے، قرآن کے نقطے لوگوں کو سمجھا رہا ہے، دین کی باتیں لوگوں کو سمجھا رہا ہے، اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ جاہل انسان جو سخاوت کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، اس عالم دین سے افضل بن جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک اور حدیث سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا، جنت کی نعمتوں کو پیدا فرمایا، تو جنت سے کہا تو بول قد افلح المؤمنون، ارے ایمان والے تو کامیاب ہو گئے، کیونکہ جنت کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، بول ایمان والے تو کامیاب ہو گئے۔ جنت نے کہا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھے قسم ہے اپنے جاہ و جلال کی، میں کسی کنجوس کو تیرے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا۔ ایمان والے جنت کے اندر ضرور داخل ہوں گے، لیکن کنجوس انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور ایک تو ہوتا ہے میرے عزیزو بخیل، کنجوس، ایک ہوتا ہے مہا کنجوس۔
ایک کون ہوتا ہے؟ بولے یار، مہا کنجوس۔ سونے والے بھی پلیز، ایک ہوتا ہے کنجوس، ایک ہوتا ہے مہا کنجوس۔ مہا کنجوس کس کو بولتے ہیں؟ جس کو ہم اپنی سادہ سی زبانیں بولتے ہیں مکھی چوز۔ اور مکھی چوز کس کو بولتے ہیں؟ مکھی چوز اس کو بولتے ہیں کہ جس کی چائے کے کپ میں مکھی گر جاتی ہے تو وہ چائے کا کپ نہیں پھینکتا، مکھی پھینک دیتا ہے۔ لیکن مکھی کو کس اسٹائل میں پھینکتا ہے؟ پہلے اس کو چوستا ہے۔ پہلے کیا کرتا ہے؟ پہلے اس کو چوستا ہے کہ کہیں تھوڑی سی چائے میری ضائع نہ چلی جائے جو اس کے اوپر لگ گئی۔ مکھی نکالے گا ڈبو کے، پھر باہر نکالے گا، پھر اس کو چوسے گا، پھر اس کو پھینکے گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکھی چوس۔ اور پھر چائے گڑ گڑ کر کے پی جائے گا۔ تو یہ ایک مشہور ہو گئی کہاوت کہ ایک ہوتا ہے کنجوس، ایک ہوتا ہے مہا کنجوس، جس کو کہتے ہیں مکھی چوس۔ مثال سے سمجھاؤں؟ ویسے تو میں نے سمجھا دیا کہ لطیفہ سنو۔ کہتے ہیں کہ ایک مکھی چوس انسان تھا، مہا کنجوس، اپنے گھر کے اندر گھی کا ڈبہ رکھتا تھا۔ روزانہ بچوں کو کھانے پہ لے کے بیٹھتا تو گھی کے ڈبے کے ساتھ روٹی لگا کے، باہر سے گھی کے ڈبے کے ساتھ روٹی لگا کے بچوں کو کہتا لو بچوں روٹی کھاؤ۔ اور بچوں کو ذرا تسلی دیتا، دیکھا تمہارا باپ کیا جو سخی انسان ہے، روزانہ تمہیں گھی کی روٹیاں کھلاتا ہے۔ بچوں کو کافی دن تک اس نے ایک ڈبے پہ لگا کے روٹیاں کھلائی۔ ایک دن اتفاق سے سفر آ گیا، سفر میں نکلا تو ڈبے کو اندر الماری میں رکھ کے لوک کر کے گیا۔ تھوڑے دن کے بعد واپس آیا تو بچوں کو کہا ابے یار وہ تو میں ڈبہ تمہیں دینا ہی بھول گیا، وہ تو میں اندر رکھ کے بھول گیا۔ تم سخی باپ کی اولاد ہو نا، تو تم تو گھی سے روٹی کھانے والے لوگ ہو، تو تم نے کھانا کیسے کھایا ہے میری غیر موجودگی میں اتنے دن تک؟ تو انہوں نے کہا ابا جیسے آپ ہو آپ کی اولاد بھی ایسی ہے، اگر آپ شیر ہو آپ کی اولاد کیا ہے؟ سوا شیر ہے، گھبراؤ نہیں۔ ہم نے الماری کے اوپر ہی روٹیاں چپکا کے کھا لی، الماری کے اوپر ہی روٹی لگا کے ہم نے کھا لی، اور سمجھ لیا بس گھی کے ساتھ ہی ہم کھا رہے۔ تو ابا نے مارا دونوں بچوں کو کھینچ کے تھپڑ، کم بختو، تم سے 3 دن کے لیے بھی صبر نہیں ہو سکا بغیر گھی کے، 3 دن بھی بغیر گھی کے تم سے صبر نہیں ہو سکا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے وہ مہا کنجوس اور مکھی چوس انسان۔ بعض لوگ واقعی ایسے ہوتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے خرچ کرنے کی وہاں بھی خرچ نہیں کرتے، وہاں بھی خرچ کرتے ہوئے ان کی جان نکلتی ہے۔ ارے ایک چیز کی سخت ضرورت ہے بھائی، سخت ضرورت ہے، وہاں تو خرچ کرو، لیکن نہیں، تھوک لگا کے رکھیں گے، کہیں کم نہ ہو جائے، کہیں ختم نہ ہو جائے، کہیں غربت نہ آ جائے، فقر و فاقے کا ڈر ہر وقت ان کے دل دماغ میں سوار رہتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں مکھی چوس۔ سورۃ المدثر کے اندر آپ پڑھیں گے یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے تم جہنم میں کیوں گئے؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ ما سلککم فی سقر، کیوں جہنم کے اندر گئے؟ تو وہ بڑی متانت کے ساتھ کہیں گے بھائی ہمارے جہنم میں آنے کی بس یہ وجہ ہے، قالوا لم نک من المصلین، ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، نہ کھلاتے تھے اور نہ کھلانے کی ترغیب دیتے تھے۔ ارے اگر خود نہیں کھلا سکتے دوسروں کو ترغیب تو دے سکتے ہو کہ بھائی میری تو ہمت نہیں، لیکن ایک بندہ بھائی مستحق ہے، غریب ہے یار، تمہیں اللہ نے نوازا، اس کی مدد کرو، اتنا تو کر سکتے ہو۔ لیکن نہیں، نہ خود مدد کریں گے نہ دوسروں کو مدد کرنے دیں گے، دوسرے بھی اگر مدد کرتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث سنو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی ترغیب دینے والا، نیکی کی دعوت دینے والا، نیکی کی راہ دکھانے والا بھی ایسا ہے جیسا کہ خود نیکی کرنے والا۔ کیا زبردست حدیث! خود نیکی نہیں کر رہا ہے، نیکی کی دعوت دے رہا ہے،
نیکی کی ترغیب دے رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ نیکی کی ترغیب دینے والا بھی نیکی کرنے والے کی طرح ہے، جتنا ثواب نیکی کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی نیکی کی دعوت دینے والے کو ثواب ملے گا۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اگر تم خود نہیں کھلا سکتے تو دوسروں کو کھلانے کی ترغیب تو دے سکتے ہو۔ جتنا ثواب کھلانے والے کو ملے گا اتنا ثواب تمہیں ترغیب دینے والے کو ملے گا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت، بربادی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ سنو میرے نمازی دوستو، قرآن کی بات سنو، کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ ہلاکت اور بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی۔ ہاں اللہ کہہ رہا ہے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو یاد رکھیے، نماز پڑھ کر کبھی بھی یہ مت سمجھیے کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار بن گئے۔ نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، حج عمرے کر کر، کوئی بھی دین کا کام کر کے کبھی مت سمجھیں کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار بن گئے یا دین کے ٹھیکیدار بن گئے۔ نہیں، ہلاکت ہے، بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، دین تو پورے ایک نظام کا نام ہے۔ ساری زندگی بدلنی پڑے گی میرے دوستو، اپنی معاشرت بھی، اپنے اخلاق بھی، اپنے کردار بھی، اپنے معاملات بھی، اپنی دکان بھی، اپنا مکان بھی، اپنی زندگی بھی، سب کچھ بدلنا پڑے گا۔ دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، نماز دین کے اندر ہے، دین نماز کے اندر نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں۔ سب کے لیے نہیں، اس لیے اتنا بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دے دی، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو نماز پڑھنا بھول جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ سہو کے معنی آتے ہیں بھول جانا۔ جس طرح نماز میں کبھی ہم بھول جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ لاسٹ میں سجدہ سہو کر لیتے ہیں کہ بھائی بھول گئے تھے، تو سجدہ سہو کرنے سے نماز کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے نماز میں بھول جانا، ایک ہوتا ہے نماز کو بھول جانا، دونوں میں فرق ہے۔ نماز میں آپ کچھ بھول گئے، یہ غیر اختیاری چیز ہے، کسی کے اختیار میں نہیں۔ جیسے پرسوں میں بھول گیا، میرے پیچھے جتنے لوگ تھے اکثر بھول گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، میں نے عصر کی نماز 5 رکعت پڑھا دی، میں بھی بھول گیا، آپ بھی بھول گئے۔ بھولنا ایک غیر اختیاری چیز ہے، انسان کے اختیار میں نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھول جاتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھا دی۔ تو یہ ہے نماز کے اندر بھول جانا۔ نماز کے اندر اگر سہو ہو جائے، کوئی بھول چوک ہو جائے، یہ غیر اختیاری چیز ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں، لاسٹ میں سجدہ سہو کر لو، نماز پوری ہو جائے گی۔ ایک ہوتا ہے نماز کو بھول جانا، نماز کو ہی بھول گئے، مسلمان ہو اور نماز کو بھول گئے، نماز پڑھتے ہی نہیں۔ اور نماز کو بھول جانے کی ایک شکل یہ کہ نماز پڑھتے نہیں ہیں مسلمان، نماز نہیں پڑھتے۔ حالانکہ نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کافر اور مومن کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، دین اسلام کا ستون نماز۔ اتنی تاکید اللہ کے رسول نے فرمائی، لیکن مسلمان کی نظر میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں۔ نماز کا وقت آتا ہے اور مسلمان نماز نہیں پڑھتا، یہ ہے نماز کو بھول جانے والا، کس نے نماز کو بھلا دیا۔ اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ اور ایک ہے نماز کو بھولنے کا مطلب یہ کہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن سستی اور کاہلی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ ڈنڈی دار نماز کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، سستی کے ساتھ کاہلی کے ساتھ پڑھتا ہے تو ثواب کی کوئی امید نہیں، نہیں پڑھتا تو خدا کا کوئی ڈر نہیں۔ نماز پڑھتا ہے جسم نماز میں لیکن دل دماغ کہیں اور، اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا
تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں اے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے تو سوچتا کہیں اور ہے۔ یہ ہماری نمازوں کا حال ہے، جھک رہے اللہ کے سامنے، رکوع بھی کر رہے، سجدے بھی کر رہے، لیکن صرف جسم جھک رہا ہے، جسم جھک رہا ہے، سر جھک رہا ہے، لیکن دل کہیں اور ہے۔ تو جھکتا کہیں اور ہے تو سوچتا کہیں اور ہے۔ جسم نماز کے اندر ہے لیکن دل دماغ ہمارا کہیں اور ہے۔ نماز پڑھ رہے لیکن کبھی کپڑوں سے کھیل لے، اور کبھی ادھر دیکھ رہے، کبھی ادھر دیکھ رہے، کبھی جمائیاں لے رہے، کبھی ڈکارے مار رہے، کبھی کھجا رہے، کبھی ادھر کھجا، کبھی ادھر کھجا، کبھی داڑھی میں کھجا، کبھی سر کے اندر کھجا۔ یہ کوئی نماز ہے؟ نماز پڑھنے کا یہ جو اسٹائل ہے سستی اور غفلت کے ساتھ، یہ تو منافقین کی نماز کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کی نماز کے بارے میں فرمایا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تو سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھنے کا اسٹائل مسلمان کا نہیں، منافق کا ہوتا ہے۔ مسلمان کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ مسلمان کی نماز تو ایسی کہ جب مسلمان اللہ کے سامنے وضو کر کے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر، تو ہر چیز کو میرے دوست و عزیز وہ پیچھے ڈال دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں خدا کے قدموں پر سجدہ کر رہا ہوں۔ ہمارے استاذ ایک شعر سنایا کرتے تھے کہ جب مسلمان کہتا ہے اللہ اکبر اور ہاتھ باندھ کر غلاموں کی طرح اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ہاتھ باندھ کر، تو وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قتل کر ڈالو مجھے یا کہ جرم الفت بخش دو، قتل کر ڈالو مجھے یا کہ جرم الفت بخش دو، لو کھڑا ہوں ہاتھ باندھے میں تمہارے سامنے۔ یہ ہے مسلمان کی نماز۔ یا اللہ تیرا مجرم گنہگار بندہ تیرے سامنے آ گیا ہوں، ہاتھ جوڑ کر تیرے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں، معاف کرنا چاہتا ہے معاف کر دے، سزا دینا چاہتا ہے سزا دے دے، میں اقراری مجرم ہوں، اپنے جرم کا اقرار اور اعتراف کرتا ہوں، تیرا غلام ہوں، تیرا بندہ ہوں۔ یہ ہوتی ہے مسلمان کی نماز۔ اور آج مسلمان کی نظر میں میرے عزیزو نماز کی کوئی اہمیت نہیں، تو اللہ کہتے ہیں تباہی بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز کو بھول جاتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، اور وہ جو دکھلاوا کرتے ہیں۔ پانچویں خرابی، دکھاوا کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ یاد رکھیں میرے دوستو، اخلاص ہر عمل کی جان ہے۔ نماز کی جان اخلاص، روزے کی جان اخلاص، صدقے کی جان اخلاص، حج کی جان اخلاص، عمرے کی جان اخلاص، دعوت اور تبلیغ کی جان اخلاص، درس اور تدریس کی جان اخلاص۔ مسلمان کا جو بھی عمل ہے ہر عمل کی جان اخلاص ہے۔ عمل کے اندر اخلاص ہے تو وہ جاندار ہے، اخلاص نہیں ہے تو بے جان ہے۔ ہر عمل کی جان اخلاص ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جیسی نیت ویسا عمل، نیت اگر کھوٹی تو کتنا بھی بڑے سے بڑا عمل کر لو وہ عمل بھی کھوٹا۔ اگر نیت کے اندر کھوٹے اور کھوٹی چیز کو بندہ پسند نہیں کرتا تو اللہ کیا پسند کرے گا؟ اور وہ حدیث میرے دوست و عزیزو آپ کو یاد ہوگی، وقت نہیں اشارہ کر رہا ہوں، سب سے پہلے 3 لوگوں کو جہنم کے اندر جھونکا جائے گا، ایک شہید، ایک عالم اور ایک سخی۔ اور تینوں کے عمل کتنے بڑے بڑے، شہادت کتنا اونچا عمل، سخاوت کتنا اونچا عمل، علم دین کتنا اونچا عمل، اتنے تینوں بڑے بڑے اعمال لے کر اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے، لیکن ان کے اعمال کے اندر ریاکاری تھی، دکھلاوا تھا۔ عمل تو بہت بڑا تھا لیکن جو کچھ بھی انہوں نے کیا سب دکھاوے کے لیے کیا، واہ واہ کے لیے، اپنی تعریف سننے کے لیے کیا، فوٹو کھنچوانے کے لیے کیا، ویڈیو میں آنے کے لیے کیا، اور جی اخبار میں تصویر بننے کے لیے کیا، اخبار کی جو ہے اخبار میں تصویر آنے کے لیے کیا۔ اللہ کہیں گے سب غلط، سب دکھاوا تھا، سب دکھاوا تھا، اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دو۔ ریاکاری اور دکھلاوا میرے دوست و عزیزو بڑے سے بڑے عمل کو باطل کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھو اچھی نیت اور اخلاص ایسی اچھی چیز ہے، اگر آدمی عمل کچھ بھی نہ کرے، کچھ کیے بغیر بھی ثواب مل جاتا ہے اچھی نیت کی وجہ سے۔
کچھ نہیں کیا لیکن نیت اچھی تھی، ثواب مل جائے گا۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک شخص غریب کہیں سے گزر رہا تھا، ایک ریت کا ڈھیر دیکھا، اللہ سے دل کے اندر دعا کی، یا اللہ یہ ریت کا ڈھیر، اگر تو مجھے اتنا سونا چاندی عطا فرماتا کہ اس ریت کے ڈھیر کی طرح میرے پاس سونے اور چاندی کا ڈھیر لگ جاتا، میں سارا ہی تو تیری راہ میں صدقہ کر دیتا، سارا تیری راہ میں صدقہ کر دیتا۔ لیکن نیت سچی تھی، سچے دل سے کہہ رہا تھا، ہماری طرح نہیں۔ ہم بھی آج سوچتے ہیں اللہ اگر تو مجھے دے، اللہ تو نے اس کو تو دیا ہے، اگر تو کاش مجھے دیتا، میں یوں کرتا وہ کرتا، یہاں لٹاتا وہاں لٹاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بھی دیتا ہے نبض دیکھ کر دیتا ہے بھائی، جس کو دیتا ہے نبض دیکھ کر دیتا ہے۔ وقت کے نبی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائے، اس کو جا کر کے بشارت سنا دو کہ تیری نیت کے مطابق اتنا سونا چاندی خرچ کرنے کے برابر ثواب تجھے دے دیا گیا ہے۔ کیا کچھ نہیں، صرف نیت کی، اور صرف نیت کر کے ایک ڈھیر کے برابر سونا چاندی خرچ کرنے کا ثواب اس کو مل گیا۔ تو اچھی نیت اور اخلاص ایسی چیز ہے کہ عمل کیے بغیر بھی ثواب مل جاتا ہے، اور بری نیت اور ریاکاری اور دکھلاوا ایسی بری چیز ہے، کر کے بھی کچھ نہیں ملتا، کر کے بھی کچھ نہیں ملتا۔ کیا بہت کچھ، سخاوت بہت، لوگوں کی مدد بہت، اور لوگوں پر خرچ کرنا بہت، لیکن جیسے میں نے کہا سب فوٹو کے لیے، واہ واہ کے لیے، دکھاوے کے لیے، تعریف کے لیے، لیکن سب بیکار ہو گیا کیونکہ نیت صحیح نہیں تھی۔ اور آج میرے دوستو عزیزو بہت ساری جماعتیں ہیں، بہت ساری تنظیمیں بہت کچھ کرتی ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ بہت دکھاوا بھی کرتے ہیں، بہت دکھاوا بھی کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کی عادت تو ایسی کہ کسی غریب کو تب تک ہاتھ میں کچھ نہیں تھمائیں گے جب تک اس غریب کو اسکرین پر نہیں لائیں گے۔ عزت نفس کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے بھائی، جس طریقے سے تمہارے جذبات ہیں اس غریب کے بھی تو جذبات ہوں گے۔ تم نے تو فوٹو کھنچوا کے، تصویریں بنوا کے اپنی واہ واہ کروا لی، وہ جو بچی جس کا ہاتھ نیچے ہے، تمہارا ہاتھ تو اوپر ہے، اور تم اور اوپر چلے گئے ویڈیو بنوا کے، تصویر کھنچوا کے، لیکن جس کا ہاتھ نیچے ہے اس کی عزت کا تم نے کیا کیا؟ اس کی عزت کو تو تم نے ساری دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ جب تک فوٹو نہیں کھنچوائیں گے کسی کی مدد نہیں کریں گے۔ ٹائم نہیں، میں اس پہ تھوڑی اور بات کرنا چاہتا تھا، انشاءاللہ پھر کبھی۔ آخری آیت وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، چھٹی خرابی یہ ہے معمولی سی چیز دینے سے بھی لوگوں کو منع کر دیتے ہیں۔ یہ وہی مہا کنجوس والی بات ہے، معمولی سی چیز دینے سے بھی لوگوں کو منع کر دیتے ہیں۔ یعنی اتنے بڑے کنجوس انسان ہے کہ اگر کوئی ان کے پاس کوئی معمولی سی چیز مانگنے کے لیے آ جاتا ہے تو یہ اس کو بھی دینے سے منع کر دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ معمولی چیزوں کے اندر کیا کیا چیزیں داخل ہیں۔ سوئی مانگنے آ گیا، کوئی دھاگا مانگنے کے لیے آ گیا، کوئی آگ مانگنے کے لیے آ گیا، پرانے زمانے میں کچے چولہے چلتے تھے، کوئی نمک مانگنے کے لیے آ گیا، کوئی چاقو مانگنے کے لیے آ گیا، چھوٹی چھوٹی سی چیز کوئی مانگنے کے لیے آ گیا لیکن نہیں دیتا، منع کر دیتا ہے، کنجوس ہے، اتنی معمولی سی چیز بھی نہیں دیتا۔ اور آج کے زمانے کے حساب سے آپ کہہ سکتے ہو کوئی چارجر مانگنے کے لیے آ گیا، نہیں دیتا۔ اور کسی سیٹ پر بیٹھا ہے، کسی نے سیٹ کا تھوڑا سا حصہ مانگ لیا، بھائی تھوڑا سا ادھر کو کھسک جاؤ ذرا میں بھی بیٹھ جاؤں، لیکن نہیں کھسکے گا، اتنی سی سیٹ بھی نہیں دے گا۔ لیٹر مانگنے کے لیے آ گیا، لیٹر بھی نہیں دے گا۔ سائیکل مانگنے کے لیے آ گیا، موٹر سائیکل نہیں، سائیکل کوئی مانگنے کے لیے آ گیا، بھائی 2 منٹ کے لیے ذرا سائیکل دے دو، ذرا وہاں تک جا کے آتا ہوں، نہیں دے گا۔ آج کے زمانے کے حساب سے سائیکل بھی تو ایک معمولی سواری بن گئی۔ اتنا بڑا کنجوس انسان ہے، اللہ کہتے ہیں کہ معمولی سی چیز دینے سے بھی ان کی جان نکلتی ہے، معمولی سی چیز سے بھی لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے ایک اونٹ کو ذبح کیا، ایک یتیم بچہ، اونٹ کے اندر کتنا گوشت ہوتا ہے، منوں کی تعداد میں ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا یتیم بچہ 1-2 پیس گوشت کے مانگنے کے لیے آگے، اس کو دھکا دے کے بھگا دیا۔
نکلو نکلو یہاں سے، تمہارے لیے کچھ نہیں ہے یہاں پہ۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی آیت۔ ارے اتنا گوشت پڑا ہوا ہے، گوشت کا ڈھیر تمہارے سامنے پڑا ہوا ہے، ایک یتیم بچہ ہے 2-4 پیس تمہارے پاس مانگنے کے لیے آ گیا مجبوری میں، تم اس کو بھگا رہے ہو، دھکے دے رہے ہو۔ اس قدر تمہارا دل تنگ ہے غریبوں کو لے کے، یتیموں کو لے کے، اس قدر کنجوس ہو۔ تابعین کے زمانے میں ایک صاحب تھے ثابت بن قیس، غالباً ان کا نام تھا رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عبادت گزار، تہجد گزار، بڑے مشہور تھے عبادت کے اندر، بہت مشہور۔ ایک دن ایک عورت ان کے پاس آئی سوئی مانگنے کے لیے کہ حضرت میرے کپڑے ذرا ادھڑ گئے ہیں، اپنی سوئی دے دیجئے، میں کپڑوں کو ذرا پیمند لگا کے واپس کر دوں گی۔ سوئی دینے سے بھی انکار کر دیا، نہیں دی۔ تھوڑے دن کے بعد بیمار پڑ گئے، سخت بیماری کا اندر مبتلا ہو گئے۔ رات کو سوئے تو خواب کے اندر دیکھا کوئی آواز دے کر کہہ رہا ہے کہ ثابت، خدا کی رحمت تمہارے اوپر کس طرح متوجہ ہو سکتی ہے جبکہ تمہارا دل تو اس قدر تنگ ہے کہ تم ایک مجبور عورت کو ایک سوئی تک نہیں دے سکتے۔ اللہ سے شفا مانگ رہے ہو، شفا، اللہ شفا عطا فرما دے، اپنی رحمت نازل فرما دے، میرے اوپر کرم فرما دے۔ ارے کس زبان سے خدا کی رحمت سے اس کی رحمت کو مانگ رہے ہو، اس کی رحمت کا سوال کر رہے ہو؟ اللہ کے بندوں کے لیے تمہارا دل اس قدر سخت ہے، اس قدر سخت ہے، ایک مجبور عورت ایک سوئی مانگنے کے لیے تمہارے پاس آتی ہے، سوئی دینے کے لیے بھی تمہاری جان نکلتی ہے۔ خام میں کسی نے کہا کہ خدا کی رحمت کا دروازہ تمہارے لیے کیسے کھل سکتا ہے، تمہیں شفا کیسے مل سکتی ہے؟ ایک کمزور مجبور عورت تمہارے پاس سوئی لینے کے لیے آتی، تم اس کو سوئی تک نہیں دیتے۔ صبح کو اٹھے تو رونا شروع کر دیا، روئے، خوب روئے، اور لوگوں سے کہتے پھرتے تھے میرے لیے دعا کرو، کہیں ایک سوئی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جنت کا دروازہ میرے لیے بند نہ فرما دے۔ اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیش کے لیے کنجوسی سے توبہ کر لی اور سخاوت کے پھر دریا بہا دیے۔ اس لیے میرے عزیزو ایک بات یاد رکھیے، نماز پڑھنا اچھی بات، روزہ رکھنا اچھی بات، زکوٰۃ دینا بھی اچھی بات، صدقہ خیرات کرنا بھی اچھی بات، لیکن اگر غریب کے آپ کے دل کے اندر غریب کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، آپ کا دل تنگ ہے، آپ کا دل تنگ ہے غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، کمزوروں کے لیے، فقیروں کے لیے آپ کے دل کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے، آپ کا دل نہیں تڑپتا، دل کا دروازہ نہیں کھلتا کسی غریب کے لیے، تو پھر یاد رکھنا آپ سب کچھ ہو سکتے ہو، نیک نہیں بن سکتے خدا کی نظر میں۔ آپ عالم ہو، آپ مفتی ہو، آپ دیندار ہو، آپ تہجد گزار ہو، آپ عبادت گزار ہو، آپ سب کچھ ہو، لیکن اللہ کی نظر میں آپ نیک نہیں ہو جب تک کسی غریب کے لیے آپ کے دل کے اندر کوئی جگہ نہ ہو۔ تو فرمایا معمولی چیز دینے سے بھی منع کر دیتے ہیں، اتنا تنگ دل۔ تو یہ 6 برائیاں ہیں میرے عزیزو جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ بری جو عادات ہیں ان سے بچنے کی اور اچھی جو عادات ہیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔